تمام تعریف اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہمیں سلامتی والے گھر جنت کی طرف بلایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں۔ آپ روشن راستے، تابناک ملت اور آسان شریعت کے ساتھ بھیجے گئے۔ اللہ درود نازل فرمایا آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اپنے اسلام پر کاربند اور ثابت قدم رہیں یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جا ملیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ مسلمانوں، وہ تلبیہ کتنا عظیم ہے جسے اللہ کے مہمان پکارتے تھے، جس میں اس توحید کا اعلان شامل ہے جس پر ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ مخلوقات کتنی خوبصورت ہیں جو رب العالمین کے لیے بندگی کا اظہار کرتے ہوئے وہی ورد دہراتی ہیں جو تلبیہ پکارنے والوں کی زبانوں پر جاری ہے، جیسا کہ صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی تلبیہ پکارتا ہے اس کے دائیں یا بائیں پائے جانے والے پتھر، درخت اور ڈھیلے سب تلبیہ پکارتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں طرف کی زمین کے آخری سرے تک کی چیزیں سبھی تلبیہ پکارتی ہیں۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی معرفت اور توحید پر اس دن پیدا کیا جب اس نے انہیں آدم کی پشت سے چھوٹی چھوٹی چیونٹی کی مانند نکالا تھا، اور ان سے گواہی لی تھی کہ وہ ان کا رب ہے، اور وہ اس پر ایمان لائے۔ سو جس نے کفر کیا اس نے اللہ کی اس فطرت کو بگاڑ دیا جس پر اس نے انسانوں کی تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس آپ یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرح متوجہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس کا شاہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور حدیث قدسی میں ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو توحید کے لیے یکسو پیدا کیا، پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے اسے ان کے لیے حرام کر دیا۔ مسلمان بھائیو، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے ساتھ بھیجا جو ایسا آسان دین حنیف ہے جس میں نہ کوئی کجی ہے نہ انحراف۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی تعظیم شرائع اور ادیان والے کرتے ہیں، بلکہ کفار قریش کو ان کے دین پر ہونے کا زعم تھا اور انہوں نے جھوٹ اور تہمت کے طور پر ان کی طرف اپنی گمراہی کو منسوب کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید اپنے اس فرمان سے کی اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ سو ابراہیم علیہ السلام شرک اور مشرکین سے بری تھے۔ اسلام کا ملت ابراہیمی ہونے کا مطلب ہے وہ ان بنیادوں کو لے کر آیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہیں، اور وہ ہے توحید کا اثبات اور فطرت کے تقاضوں کی پیروی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خلیل علیہ السلام کو جھوٹی دعویداریوں سے بری قرار دے کر ان لوگوں کی تردید کی ہے جو ان کے بارے میں باطل کی بنیاد پر حجت بازی اور لڑائی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو ایک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ اس آیت میں ابو الانبیاء اور امام الحنفاء ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو توحید خالص اور اللہ کے لیے خود سپرد کے ساتھ اس بات سے متصف کیا ہے کہ وہ فطرت اور منہج کے طور پر اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کے پیروکار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ہی توحید کو پھیلایا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لوگوں کو حج کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل بندگی کا اعلان کیا۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو عزت بخشی اور اس طرح آپ کی تعظیم و اجلال کو بڑھایا کہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شریعت کی پیروی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو فرماتے، ہم نے صبح کی فطرت اسلام، کلمہ اخلاص، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر جو اللہ کے لیے یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ کے بندو، شیطان نے اولاد آدم کو جن باتوں کی دھمکی دی ہے ان میں سے ان کی اس فطرت کو بدل دینے کی دھمکی ہے جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اس قول میں نقل کیا ہے، اور ان کو حکم دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کو بگاڑ دیں۔ اللہ کے دین کو بگاڑنے سمیت اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بگاڑنے کی کئی شکلیں ہیں، اور ان میں سے ہے چوپایوں کے کان کاٹنا، گودنا، چہرے کے بال اکھاڑنا، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنا، اور دیگر بگاڑ اور مس کی شکلیں جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی میں سے بعض قبیح اور گھٹیا چیزوں کا ارتکاب بھی ہے، جیسے ہجڑا پن، لواطت، ہم جنس پرستی،
جلوسیت اور ان جیسی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کو بگاڑنے میں سے مخلوقات کو ان جگہوں میں رکھنا ہے جن کے لیے اللہ نے انہیں پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، پتھروں، آگ اور دوسری مخلوقات کو پیدا کیا ہے تاکہ ان سے عبرت لی جائے اور فائدہ اٹھایا جائے، لیکن کافروں نے انہیں یوں بدل دیا کہ انہیں اللہ کے سوا معبود بنا دیا۔ مسلمانوں، اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بگاڑنا، شیطان کی طرف سے گمراہ کرنا، سرکشی کی بنیاد پر حلال و حرام قرار دینا اور بغیر حجت و دلیل کی بات کرنا ہے، اور اسی قبیل سے ہے غیر اللہ میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا، جیسے کوئی کسی کڑی میں یا تعویذ میں یا پتھر میں یا درخت میں یا اس جیسی چیز میں عقیدہ رکھے کہ وہ فائدہ لانے یا نقصان دور کرنے کا سبب ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے شیطان نے ان کے برے عمل کو خوشنما بنا کر انہیں ان کی سیدھی فطرت سے دور کر دیا اور انہیں شرک باللہ اور اعمال جاہلیت میں ڈال دیا، اور مخلوقات کے رب اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کسی قسم کی عبادت کو پھیرنے میں مبتلا کر دیا، جیسے دعا کرنا، فریاد کرنا، مدد طلب کرنا، نذر و نیاز کرنا، قربانی کرنا، کعبہ کے سوا دوسرے گھر کا طواف کرنا، توکل کرنا، ڈر، امید، محبت وغیرہ، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو غیب جانتا ہے، یا اللہ کے سوا کوئی ہے جو دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے یا کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جس فطرت اسلام پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ باطل عقائد سے سلامتی اور صحیح عقائد کی تسلیم کا نام ہے۔ اسی طرح توحید کی عظیم ترین فضیلتوں میں سے ہی کہ وہ بندے کو اس بات سے آزاد کرتی ہے کہ وہ مخلوقات کی غلامی کرے، ان سے لو لگائے، ان سے ڈرے اور امید رکھے اور ان کی خاطر عمل کرے، وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بنے، اس کے سوا کسی سے امید نہ رکھے، اس کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اس کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہو اور اس کے سوا کسی پر توکل نہ کرے۔ اس سے ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اس بندے کی بندگی پوری ہوگی۔ اس سب کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو اس دین اسلام سے نسبت رکھتے ہیں جسے اللہ نے پسند فرما لیا ہے، مگر وہ جہالت میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں پائیں گے کہ وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں تیری پناہ تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں یا اپنے رزق کی کمی کی درخواست کرتا ہوں، یا تیرے پاس فلاں شخص کی شکایت کرتا ہوں جس نے مجھ پر ظلم کیا، یا یہ کہتے ہیں میں تیرا مہمان ہوں، میں تیری پناہ میں ہوں، یا تو پناہ لینے والے کو پناہ دینے والا ہے، یا تو سب سے بہتر جائے پناہ ہے جس کی پناہ لی جائے، یا تو مجھے اولاد سے نواز، یا میری مدد کر، یا میری مصیبت دور کر، یا کسی کا ٹھوکر کھاتے وقت یہ کہنا اے فلاں کی جا، یا میرے آقا شیخ فلاں، اور اس جیسے اقوال جن میں غیر اللہ سے تعلق و توجہ ہو، اور بعض لوگ کاغذوں پر لکھ کر قبروں کے پاس لٹکاتے ہیں۔ یہ غلط کام اور ان جیسی حرکات توحید کے منافی ہیں، بلکہ عقل صحیح اور فطرت کے تقاضے کے خلاف ہیں۔ ان لوگوں کی عقلیں کہاں گئیں؟ ان کا اپنے رب کے لیے عبادت کرنا اور اخلاص برتنا کہاں گیا؟ کیا اسی نے انہیں پیدا نہیں کیا؟ کیا وہی ان کے معاملات کی تدبیر نہیں کرتا ہے؟ کیا وہی انہیں روزی نہیں دیتا ہے؟ کیا وہی ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے؟ کیا وہی ان کی تکلیف دور نہیں کرتا ہے؟ کیا وہی انہیں مشکلات سے نجات نہیں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے اللہ، تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرد سن بھی لے تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا صاف انکار کریں گے۔ آپ کو کوئی حق طالب جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے انسان کو سب سے بہتر ڈھانچے پر پیدا کیا اور ہمیں درست دین سے نوازا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو درست فطرت پر پیدا کیا اور ان کی جبلت میں خیر سے محبت اور اس کی ترجیح، محاسن و فضائل کی پسندیدگی اور شر سے نفرت اور اس کا دفع، بری اور گھٹیا چیزوں کی ناپسندگی ودیت کر دی ہے۔ لیکن شیطان نے انہیں دین حق سے پھیر کر انہیں اللہ کے قوانین، شرائع اور احکام کی خلاف ورزی کرنے پر آمادہ کیا اور بے عیب عقلوں اور شریف فطرتوں سے منحرف کر دیا۔ اس کی مثالوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں دو صنفوں نر اور مادے میں بانٹ دیا۔ اسے ثابت کرتے ہوئے فرمایا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، اللہ نے ان دونوں میں فرق کیا اور وہ حکمتوں اور مصلحتوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اس نے ان میں سے ہر ایک کے لیے خصوصیات اور شناختیں بنائی۔ پھر کوئی آتا ہے اور اس کی فطرت کے خلاف
खिलाफ वर्जी करते हुए और उसके हुक्म से हट धर्मी करते हुए अपनी फितरी जिन्स को यूं बदलने की कोशिश करता है कि मर्द औरत बन जाता है और औरत मर्द बन जाती है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कम तर तब्दीली पर लानत भेजी है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखन्नस मर्दों पर और उन औरतों पर लानत की है जो मर्दों की चाल ढाल इख्तियार करती हैं। इसी तरह अल्लाह ने मर्द और औरत के दरमियान इंसानी शादी को ये कुदरती कानून करार दिया है, लेकिन शैतान का कस्द होता है कि बंदा अल्लाह की हदों को पार करे और उस काम का इर्तिकाब करे जिससे सलीम फितरत नफरत करती हैं। यहाँ तक कि शैतान के दोस्तों का मामला ईजा पहुंचा के फितरत को मस करने और खिलकत को बिगाड़ने के लिए ऐसे कवानीन लागू करने की दावत देने लगे जिनमें मर्द का औरत से और औरत का औरत से और जानवरों से शादी करने को कानूनी हैसियत हासिल हो। वो जिनसी बेराह रवी, हम जिन्स परस्ती और तमाम किस्म की इबाहियत पर बनाख्ता करने लगे। इसे उन्होंने तरक्की व तहदीब करार दिया और इसका इनकार करने वालों के खिलाफ मुआनदाना मौक़िफ़ अपनाया और उन्हें पसमानदा और इंतहा पसंद शुमार किया। आप सोचें किस तरह उनकी फितरतें पलट गई हैं और उनके ख्यालात बिगड़ गए हैं। उन्होंने पाकिज़गी और फजीलत से दुश्मनी की, बदकारी और रज़ीलत का इर्तिकाब किया और अखलाकी गिरावट और अक़दार की तबाही में इंतहा को पहुंच गए और बहीमाना सतह तक जा गिरे। बल्कि वो तो कौम लूत के रास्ते से भी तजावुज कर गई, जिसने उस बदकारी का इर्तिकाब किया जिसका इर्तिकाब इससे पहले औलाद आदम और दीगर मखलूकात में किसी ने नहीं किया। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें जल्द ऐसी सजा दी, वैसी सजा उनके अलावा किसी और को नहीं दी। अल्लाह ने उनके लिए कई सजाएं इकट्ठा कर दी, उन्हें हलाक किया, उनकी बस्तियों को उन पर पलट दिया, उन्हें जमीन में धंसा दिया और आसमान से उन पर पत्थर बरसाए। ये उस घटिया, उस घिनौने जुर्म के मफासिद की संगीनी की वजह से है जिससे उन्होंने फितरत को बिगाड़ा और हकाइक को पलट दिया। और ये बईद नहीं है कि अल्लाह की नाराजगी और उसका सख्त अदाब उन पर भी नाजिल हो जो उनकी मुशाबहत करते हैं, उन जैसा करतूत करते हैं और उनके नक्शे कदम की पैरवी करते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया और वो जालिमों से कुछ भी दूर नहीं। चुनांचे जिस फितरत पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है उसकी खिलाफ वर्जी सिर्फ तबाही, फसाद और हलाकत लाती है। मुसलमानों, ये उल्टी फितरत के झूठ बांधने वाले और अल्लाह की बनाई हुई खिलकत को बिगाड़ने वाले लोग रूहानी एतबार से कंगाल हैं। उनके यहाँ तमाम इंसानी और तहदीबी अक़दार तबाह हो गए हैं और वो अखलाकी बुहरानों और समाजी परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें ये रास नहीं आता है कि मुसलमान अपने उन अखलाक व आदाब और तर्ज अमल पर बाकी रहें जो वही मुताहर से माखूद और फितरत सलीमा से हम आहंग हैं। चुनांचे उनमें से बाद आज़ादी राय के नाम पर आलम इस्लाम के खिलाफ जुनूनी मुहिम और बारहा अलानिया और मुआनदाना हरकतों के जरिए हर जगह मुसलमानों के जज्बात को मुश्तइल करते हैं। कुरान शरीफ को जलाना, उसकी बेहुरमती करना, उसे नापाक करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस करना, आपका मजाक उड़ाना, आपको तान व तनकीद का निशाना बनाना और आपकी सुन्नत में शक पैदा करना, इसी की शक्लों में से एक शक्ल के सिवा कुछ नहीं। इसके जरिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अपने पोशीदा कीना को जाहिर किया और नफरत और तशद्दुद की आग भड़काई। मगर अल्लाह के फضل से अल्लाह के रास्ते से रोकने और इस्लाम की तस्वीर को मस्ख करने के सिलसिले में नाकाम कोशिशें उन पर शिकस्त और तबाही लेकर ही लौटेंगी। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। अल्लाह के बंदो, सीधी राह की रहनुमाई करने वाले अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजें, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इबाद ने आपको हुक्म दिया है। अल्लाह और उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। ऐ अल्लाह, दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर, जैसा कि तूने दुरूद नाजिल फरमाए इब्राहिम पर और आले इब्राहिम पर। बेशक तू लायक हम्द और साहिब अज़मत है। ऐ अल्लाह, तू राज़ी हो जा खुलफा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से, तमाम बाकी सहाबा से और उन लोगों से जो ता क़यामत उनकी पैरवी करे और उनके साथ हमसे भी राज़ी हो जा अपने अफ़्व व एहसान से या अकरमुल अकरमीन। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह, उसकी मदद कर जो तेरे दीन, तेरे किताब और तेरे नबी की सुन्नत की मदद करे। ऐ अल्लाह, हमारे कमजोर भाइयों, तेरी राह में जिहाद करने वालों, सरहदों पर तैनात उनकी हिफाजत में लगे हुए सिपाहियों की मदद कर। ऐ अल्लाह, तू उनका मुईन मददगार और हामी नासिर हो जा। ऐ अल्लाह, तू दीन के दुश्मनों को पकड़, यकीनन तुझे आजिज नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह, हम तुझे उनके मुकाबले में करते हैं और उनके शर से तेरी पनाह लेते हैं। ऐ अल्लाह, हमें अपने वतनों में अमन से नवाज और हमारे सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा और हमारी सरबराही उन्हें सौंप जो तुझसे खौफ खाएं, तेरा तक़वा इख्तियार करें और तेरी खुशनुदी की पैरवी करें। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह, हमारे वली अमर को अपनी हिदायत की तौफीक दे और उनके काम को अपनी खुशनुदी के लिए कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे सरबराह को उन अक़वाल व अफ़आल की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो और जिनसे तू राज़ी हो और उन्हें भलाई और तक़वा की राह पर चला। या हय्यु या क़य्यूम, ऐ अल्लाह, हम तुझसे हिदायत, तक़वा, पाक दामनी और बेनियाजी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम कामों को नेक और अपने चेहरे के लिए खालिस बना। ऐ अल्लाह, ऐ दिलों को पलटने वाले हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित रख। ऐ अल्लाह, इस्लाम के मालिक व मददगार, हमें उससे जोड़े रख यहाँ तक कि हम तुझसे मुलाकात कर लें। ऐ अल्लाह, तू हमें हमारे वालिदैन, जिंदा और मुर्दा मुसलमान मर्दों औरतों को बख्श दे।